السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنچکی سے فارغ ہو کر کے ہم بی بی کے مقبرے کی طرف چل دیے۔ مقبرے پر پہنچ کر کے ہم نے ٹکٹ حاصل کیا۔ مقبرے کے کنارے چاروں طرف تاج محل کی ہی طرح 4 لمبے لمبے منارے تھے جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ گردش ایام، زمانے کی الٹ پھیر اور سخت ہواؤں کے ساتھ آنے والی تند و تیز آندھیوں کے باوجود ایک پرشکوہ اور قابل دید عمارت جو ماں کی محبت کی جاویدانیت کا زبان حال سے قصیدہ سنا رہی ہے، دیکھنے والوں کے دلوں کو موہ رہی ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کی چہیتی ایرانی بیوی دلرس بانو جو رابعہ درانی کے لقب سے مشہور تھیں، اورنگ آباد کی خاک میں دفن ہے۔ اس کی یاد میں تعمیر کیا گیا یہ مقبرہ بالکل تاج محل آگرہ کے نمونے پر بنایا گیا ہے، لیکن یہ مماثلت محض طرز عمارت اور ظاہری شکل تک محدود ہے۔ تاج محل کے مقابلے میں اس کا سائز چھوٹا ہے۔ بجائے سنگ مرمر کے زیادہ تر چونے، اینٹ اور پتھر کا ہی استعمال اس عمارت میں کیا گیا ہے۔ یہ عالیشان اور دلکش مقبرہ شہزادہ اعظم شاہ نے اپنی ماں کی محبت میں بنوایا تھا۔ شہزادہ اعظم شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے تھے، تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ بی بی کا مقبرہ یہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کی یاد میں ہے، اور آگرہ کا تاج محل یہ اورنگزیب عالمگیر کی ماں کی یاد میں ہے، یعنی شاہ جہاں بادشاہ کی بیوی کی یاد میں۔ اورنگزیب بادشاہ نے اپنی بیگم کے شاندار مقبرے کے پاس ایک مسجد بھی بنوائی تھی۔ اس مسجد اور مقبرے کے بنانے میں زر خطیر خرچ ہوا، اس لیے کہ اس میں سنگ مرمر کا استعمال ہوا ہے۔ ایک فرانسیسی سیاح جس نے 17ویں صدی کے وسط میں دکن کے ایک بڑے حصے کا سفر کیا، اپنے سفر نامے سلسلہ آصفیہ میں لکھتا ہے کہ سنگ مرمر جو لاہور کے قرب و جوار سے چھکڑوں میں بھر کر تقریباً 4 مہینے میں آیا، ایک مرتبہ جب کہ سورت سے جا رہا تھا تو مجھے اورنگ آباد سے 5 منزل پر 300 چھکڑوں سے زیادہ چھکڑے ملے جن میں سنگ مرمر بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ہر گاڑی میں کم از کم 12 بیل جوتے ہوئے تھے۔ مقبرہ کے اطراف کے باغات وغیرہ کے طرز بھی ہو بہو تاج محل کے ہیں۔ اس مقبرے کو اورنگزیب کے فرزند شہزادہ اعظم شاہ نے عطاء اللہ معمار کے ذریعے سن 1701 عیسوی میں 6,68,203 روپیے 7 آنے خرچ کر کے بنوایا ہے، لیکن صوبہ دکن کے قدیم فرد حساب کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر 18 لاکھ روپیے صرف ہوا ہے۔ یہ عطاء اللہ تاج محل کے معمار احمد کا بیٹا تھا۔ مقبرے کی یہ عمارت اسلامی طرز کی ایک بے نظیر اور نہایت خوبصورت، حسین و جمیل عمارت ہے۔ اس کی خوبصورتی اور رعنائی ہر دیکھنے والے کی نظر کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ احاطہ مقبرے کی کل زمین 36,000 مربع مکسر ہے۔ اس کے اطراف ایک وسیع صحن ہے جو 500 گز لمبا اور 300 گز چوڑا ہے۔ اس کے احاطے میں ایک پرفضا باغ ہے۔ اسی طرح اس مقبرے کا چبوترا بھی وسیع ہے۔ اس کے کونوں پر 4 مینار 48 فٹ کے مدور اور 72 فٹ کے بلند ہیں، اور ان کے اندر زینہ موجود ہے۔ میناروں پر چڑھنے کے لیے 122 سیڑھیاں ہیں۔ مینار کی آخری منزل پر پہنچنے سے شہر کی تمام عمارتیں اور دور دور کے باغات بحسن و خوبی دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا نظارہ بڑا دلچسپ اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح مقبرے کے بیچ میں زیر گنبد مرقد سنگ مرمر کا بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ یہاں سے 24 سیڑھیاں اتر کر تہ خانے کے بیچ میں اصلی قبر ہے۔ دلرس بانو بیگم جن کا لقب رابعہ درانی تھا، ان کا انتقال اورنگ آباد میں اکتوبر سن 1657 عیسوی میں ہوا۔ ان کی قبر سنگ مرمر کے چبوترے پر ہے۔ اس سے کوئی 1 فٹ اونچی اور اس کے بیچ میں مربع جگہ ہے جو مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ اس طرح یہ مقبرہ ان پہلے درجے کی مغلیہ عمارتوں میں داخل ہے جو ان کے جاہ و جلال اور صناعی کو ظاہر کرتا ہے۔ دلرس بانو بیگم جو بی بی کے نام سے مشہور تھیں، سن 1622 تا سن 1657 عیسوی آخری عظیم مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی پہلی اور حاکم اعلیٰ ملکہ تھیں۔ وہ پیار سے رابعہ درانی کے نام سے بھی پکاری جاتی تھیں۔ اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ اورنگزیب کی ماں ممتاز محل کے تاج محل سے شاندار مماثلت رکھتا ہے۔ اس کے شوہر کی جانب سے اس کی آخری آرام گاہ کے طور پر بنوایا گیا۔ دلرس بانو ایران کے مشہور صفوی خاندان کی شہزادی کی حیثیت سے پیدا ہوئی تھیں، اور شاہ اسماعیل کی اولاد سے مرزا بدیع الزماں لقب شاہ نواز کی بیٹی تھیں، جو گجرات کے وائسرائے کے طور پر کام کرتے تھے۔ سن 1637 عیسوی میں اس کی شہزادہ محی الدین
جو بعد میں اورنگزیب عالمگیر کہلائے سے شادی ہوئی اور ان سے 5 بچوں کی ولادت ہوئی، جن میں شہزادہ محمد اعظم جس کو اورنگزیب عالمگیر نے ولی عہد بنایا تھا، انہوں نے مغل شہنشاہ کے طور پر عارضی کامیابی حاصل کی۔ ان کی اولاد میں شہزادی شاعرہ زیب النساء، اورنگزیب کی چہیتی بیٹی شہزادی زینت النساء لقب بادشاہ بیگم، اور سلطان محمد اکبر جو اورنگزیب کا سب سے پیارا بیٹا تھا شامل ہیں۔ دلس بانو کی وفات اپنے 5ویں بچے کی پیدائش کے 1 مہینے بعد زچگی کے بخار سے ہوئی۔ ان کی موت سے شہنشاہ کو شدید دکھ ہوا اور ان کا سب سے بڑا بیٹا محمد اعظم اتنا غمگین ہوا کہ اعصابی توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ ان حالات میں شہزادی زیب النساء کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ اس نے نئے پیدا ہونے والے شہزادے کی ذمہ داری لی اور خود کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت شہنشاہ نے اس بنا ماں کے بچے کو بہت توجہ اور محبت دی۔ جلد ہی وہ شہنشاہ کا سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا بن گیا۔ سفر اورنگ آباد کی روداد اور تاریخی مقامات کی سیر ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مقامات بہت پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر کسی جگہ کا سفر ہوتا ہے تو پھر آپ کو دوسری جگہ کے تاریخی مقامات دکھائیں گے۔ ویسے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔